کوئی نابینا آدمی، کوئی اندھا آدمی آپ کے سامنے سے جا رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جس راستے سے یہ گزر رہا ہے اس راستے میں آگے بہت بڑا گڑھا ہے، اگر اس کو روکا نہیں گیا تو وہ گڑھے میں وہ گر جائے گا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ فوری طور پر اس کو بچائیں گے، چاہے وہ مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو۔ کیوں بچائیں گے آپ؟ کیونکہ آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو وہ اس میں گر جائے گا اور مر جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، پھر آپ کو وہ یقین کہاں گیا؟ کہ آپ قرآن کی وہ آیاتیں نہیں پڑھتے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں؟ کیا قرآن کی وہ آیاتیں آپ کے کانوں کے پردے کو چاک کرتے ہوئے آپ کے دماغ کو جھنجھوڑتی نہیں، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے دوزخ کے مناظر بیان کر رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں کہ کس طرح کا ہولناک عذاب دیا جائے گا؟ کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ اگر یقین ہوتا تو بے شک آپ کام کرتے، اگر یقین ہوتا تو یہ غلط فہمیاں پھیلانے والوں سے جا کر آپ ملاقات کرتے، اگر آپ کو یقین ہوتا تو آپ اس اخبار کے آفس میں جاتے، اس کے ایڈیٹر سے بات کرتے، ملاقات کرتے کہ فلاں مضمون ایسا غلط چھپا ہے بلکہ صحیح بات ایسی ہے، فلاں ٹی وی چینل میں آپ جاتے۔ یقین کی کمی ہے میرے بھائیوں، ایمان کی کمی ہے میرے بھائیوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، پیارے بچوں، میرے نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، میں آج آپ کے یہاں صرف بیان کرنے نہیں آیا ہوں، صرف ماضی پر جو واقعات ہو چکے ہیں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے وقت برباد کرنے نہیں آیا ہوں۔ میں آج یہاں آپ کے سامنے ایک ایسا پروجیکٹ لے کر آیا ہوں جس پر ہم تمام مسلمانوں کو، جس میں مرد بھی شامل ہیں، جس میں ہماری مائیں بہنیں بھی شامل ہیں، ان سب کے ساتھ ہم کو مل کر اس پروجیکٹ پر کام کرنا ہے۔ اسی لیے میں نے خطبہ اولیٰ میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کو تلاوت کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ تم کون؟ تم میں کون آتے ہیں؟ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، جو لوگوں تک اسلام پہنچا رہے ہیں، جو مسلمانوں کی اصلاح کر رہے ہیں، یہ تم کون ہے؟ بہترین امت ہے۔ بہترین امت کی ڈیزگنیشن دینے کے بعد، ذمہ داری دینے کے بعد اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ تم بہترین اس لیے ہو کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اس لیے بہترین ہو۔ اور اس آیت کا مفہوم مخالف یہ ہوگا کہ اگر تم یہ ذمہ داری نہیں نبھاؤ گے، کون سی ذمہ داری؟ تو تم بدترین بن جاؤ گے۔ اگر ہم حالات پر نظر دوڑائیں تو مسلمانوں کے حالات بدترین ہی نظر آتے ہیں، بہترین بالکل نظر نہیں آتے۔ ایک طرف دیکھیے، پہلے موب لنچنگ کے نام پر مسلمانوں کا قتل و غارت گری کی جاتی تھی، اب کیا ہو رہا ہے؟ موب لنچنگ کے نام پر مسلمانوں کو جلا دیا جا رہا ہے، پراپرٹی کو سیدھا ختم کر دیا جا رہا ہے بلڈوزر کارروائی کے ذریعے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ صرف معاشی بائیکاٹ کرنے کا اعلان ہوتا تھا، اب ہر 10-15 دن میں ہمارے بھارت دیش کے کسی نہ کسی سینٹرل مقام پر، کسی نہ کسی کونے میں کھلے عام یہ اعلانات ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کو قتل کرو، مسلمانوں کو مارو۔ اسلام جو ہے غلط باتیں سکھاتا ہے۔ اسلام اگر رہیں گا، مسلمان اگر رہیں گے تو ہم یعنی کون؟ نان مسلم سیف نہیں ہے۔ کون ایسا کر رہے ہیں؟ وہ مٹھی بھر بھی لوگ نہیں ہیں، وہ لوگ نفرتیں پھیلا رہے ہیں، اور ہمارے کان پر ان نفرتوں کی جون تک کی نہیں رینگتی کہ نفرتوں کا کیا اثر ہو رہا ہے۔ ہم روزانہ سنتے ہیں کوئی قرآن کے بارے میں، نعوذ باللہ، کوئی قرآن کے بارے میں کہتا ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی کافروں کو دیکھو انہیں قتل کر ڈالو۔ کوئی کہتا ہے فلاں دن نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کوئی فلاں دن جو ہے قرآن کو جو ہے جلانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی فلاں دن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی نہ کوئی دن، کوئی نہ کوئی وقت ایسا نہیں جاتا جہاں پہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو یا نفرت پھیلانے والے لوگ اپنی زبانوں سے اسلام کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور یہ غلط پروپیگنڈا ہم سنتے ہیں، ہمارے دل اور دماغ کو یہ غلط پروپیگنڈا جھنجھوڑ نہیں پاتا، ہمارے کان پر جوں تک کی نہیں رینگتی، ہم یہ محسوس ہی نہیں کرتے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے بول کے، بس ہم اپنے کام میں مست ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم بدترین بن گئے۔ اگر ہم بہترین ہوتے تو وہ ایمان کی چنگاری ہم کو سوچنے پر مجبور کر دیتی، اگر ہم بہترین ہوتے تو وہ ایمان، وہ یقین ہم کو کام کرنے پر مجبور کر دیتا کہ یہ اسلام کے بارے میں غلط بات بتا رہا ہے، یہ قرآن کے بارے میں غلط بول رہا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، یہ جانے انجانے میں کر رہا ہے یا جان بوجھ کر رہا ہے، چلو میں جا کر اس سے بات کرتا ہوں، میں اپنے پڑوسیوں کو بھی بتاتا ہوں کہ بھائی فلاں ٹی وی پر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، فلاں اخبار میں یہ مضمون پڑھ رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے، اس کی سچائی یہ ہے۔ میں یہ کرتا اگر وہ ایمان کی چنگاری مجھ میں ہوتی۔ ٹاپک پر آنے سے پہلے اس ایمان کی چنگاری کو سمجھیے، اس ایمان کو سمجھیے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان صرف زبان سے اقرار کا نام نہیں ہے، ایمان زبان کے اقرار کے ساتھ دل کے یقین کا بھی نام ہے،
اور پھر دل کے یقین کے بعد عمل کرنا ہے. جب آپ کا اس طرح سے ایمان ہے, آپ تو قرآن اور صحیح حدیث اور صحابہ کے منہج پر چلنے والے ہیں نا, پھر اتنے بڑے پیمانے پر غلط فہمیاں کیوں پھیل رہی؟ کیونکہ آپ بھی میں بھی سستی, غفلت اور کوتاہی کا شکار ہو چکے ہیں, اس لیے مسائل بڑھ رہے ہیں. ایمان کے بارے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. اگر کوئی نابینا آدمی, کوئی اندھا آدمی آپ کے سامنے سے جا رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جس راستے سے یہ گزر رہا ہے اس راستے میں آگے بہت بڑا گڑھا ہے, اگر اس کو روکا نہیں گیا تو وہ گڑھے میں وہ گر جائے گا, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ فوری طور پر اس کو بچائیں گے, چاہے وہ مسلم ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو. کیوں بچائیں گے آپ؟ کیونکہ آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو وہ اس میں گر جائے گا اور مر جائے گا. تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں, پھر آپ کو وہ یقین کہاں گیا؟ کہ آپ قرآن کی وہ آیاتیں نہیں پڑھتے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں؟ کیا قرآن کی وہ آیاتیں آپ کے کانوں کے پردے کو چاک کرتے ہوئے آپ کے دماغ کو جھنجھوڑتی نہیں, جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے دوزخ کے مناظر بیان کر رہے ہیں, جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں کہ کس طرح کا ہولناک عذاب دیا جائے گا؟ کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ اگر یقین ہوتا تو بے شک آپ کام کرتے. اگر یقین ہوتا تو یہ غلط فہمیاں پھیلانے والوں سے جا کر آپ ملاقات کرتے. اگر آپ کو یقین ہوتا تو آپ اس اخبار کے آفس میں جاتے, اس کے ایڈیٹر سے بات کرتے, ملاقات کرتے کہ فلاں مضمون ایسا غلط چھپا ہے بلکہ صحیح بات ایسی ہے. فلاں ٹی وی چینل میں آپ جاتے. یقین کی کمی ہے میرے بھائیوں, ایمان کی کمی ہے میرے بھائیوں. ایمان پر زور دیجیے, ٹٹولیے, اپنے دل کو ٹٹولیے. ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہی ہوتا ہے. دل میں جب تک ایمان پورا یقین کے ساتھ نہیں بیٹھے گا تو آپ کسی کام کے لیے ریڈی نہیں ہوں گے. اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں کیسے دور کی جائے, یہی میرا ٹاپک ہے. اس ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے میرا ایک سوال ہے آپ سے. اس سوال کا جواب خود آپ اپنے دل میں دیجئے, سوچئے اس بارے میں. میرا سوال یہ ہے مسلمانوں سے, مسلمانوں, اگر تمہارے گھر والوں کے بارے میں, تمہارے خاندان کے بارے میں, تمہارے دکان کے بارے میں, تمہارے بزنس کے بارے میں, تمہارے جاب کے بارے میں کوئی غلط فہمیاں پھیلاتا ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ خاموش بیٹھتے ہو, نظر انداز کر دیتے ہو اور اپنے کام میں لگ جاتے ہو؟ ایسا کرتے ہو؟ مجھے پورا یقین ہے آپ ایسا نہیں کرتے, آپ بلکہ آپ بے چین ہو جاتے ہیں. ارے میرے بارے میں فلاں آدمی غلط بات کر رہا ہے, اس سے میری عزت کو نقصان پہنچے گا, میری عزت کی دھجیاں اڑ جائیں گی, میرے بزنس کو نقصان پہنچے گا, میرے خاندان والے بدنام ہو جائیں گے. میں 100% پورا یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ خاموش بالکل نہیں بیٹھنے والے, بلکہ فوری ہو جائیں گے اور وہ غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے ہر ممکن وہ قدم اٹھائیں گے جس سے وہ غلط فہمیاں دور ہو جائے اور صحیح بات پہنچ جائے. جب یہ کام ہوگا تبھی آپ سکون کی سانس لیں گے. اس ٹیمپرری دنیا میں اپنے پرابلمز کے لیے جب آپ اتنا پریشان ہو سکتے ہیں, اس کے سولوشنز کے لیے رات دن ایک کرتے ہیں, تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر اسلام کے بارے میں, اللہ کے بارے میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں, صحابیات کے بارے میں گھٹیا پن کی باتیں کی جاتی ہے تو پھر آپ کو اس وقت شرم نہیں آتی؟ پھر آپ اس وقت کیوں نہیں سوچتے؟ آپ اس وقت ہوشیار کیوں نہیں ہوتے؟ آپ اس وقت چین کی سانس کیسا لیتے ہیں؟ آپ جا کر اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں کیوں نہیں دور کرتے؟ صحیح بات کے لیے کام کیوں نہیں کرتے؟ وہی ایمان کی کمی ہے. ذمہ داری کا احساس نہیں ہے کہ ہم پر کیا ذمہ داری ڈالی ہے. حالات خراب ہونے کے تو کئی ریزنز ہیں قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں. میں نے صرف ان ریزنز کے بارے میں ایک ہی آیت لی. اس آیت کا تقاضا کیا ہے؟ اگر اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں دور کرنا ہے, صحیح اسلام سے لوگوں کو واقف کرانا ہے, خود بھی اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کو بھی جو ہے جنت کی طرف لے کر جانا ہے, دوزخ سے بچانا ہے, تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بول رہے تم بہترین امت ہو, تو کیا ہم بہترین ہیں؟ اس کا جائزہ لے لینا. ٹاپک میرا یہ نہیں ہے بہترین کیا ہوتا ہے بتانا. بہترین بننا ہے ہم کو تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہم کو اسلام کو بالکل ویسے ہی فالو کرنا پڑے گا جیسے اللہ نے بتایا. ایک آیت کو دوسری آیت سے سمجھایا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے ذریعے کر کے عملی طور پر بتایا, اور اس قرآن اور اس صحیح حدیث کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے سمجھا, جیسا عمل کیا اور جیسا لوگوں تک پہنچایا, ویسا کرنا پڑے گا. ہم بہترین بن جائیں گے, لوگوں تک جو ہے پہنچانے والے بن جائیں گے. اور جب یہ کریں گے, یہ 3 اصولوں کے مطابق اصلاح کا کام اور دعوت کا کام ہوگا, تو اللہ کی مدد آئے گی. گمراہیوں سے بچنے کا بھی ایک ہی راستہ یہی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ جب قرآن اور صحیح حدیث حق ہے تو پھر صحابہ کیوں ضروری ہے؟ تو ان کے سوال کو بھی جواب دے دیجئے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس لیے ضروری ہے کہ جب قرآن جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر, دل پر اتر رہا تھا, تو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو کون دیکھ رہے تھے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دیکھ رہے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بنفس نفیس کس نے دین حاصل کیا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے حاصل کیا. تو ان سے بڑھ کر کوئی اسلام کو سمجھ سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر کوئی اسلام کو جو ہے صحیح پہنچا سکتا ہے؟ ہمارا ٹاپک ہے کہ اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں کیسے دور کریں. بہت آسان ہے یہ کام. اس کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے دل و دماغ سے ڈر, خوف, جھجک کو نکال دیجئے, اس پرفریب سوچ کو بھی نکال دیجئے کہ اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں دور کرنے
کرنے کے لیے, صحیح اسلام سے لوگوں کو واقف کرانے کے لیے ہم کو قرآن کی بہت زیادہ آیاتیں یاد رہنا چاہیے, ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث یاد رہنا چاہیے, اور ہم کو نان مسلمز کے کئی سوالات کے جوابات دینا آنا چاہیے. بے شک یہ ضرورت ہے, لیکن آج جس تیزی کے ساتھ اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں اس کا جواب دینے والے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. تو ایسے حالات میں ہم تمام مسلمانوں پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ ہم کسی بھی حد تک ان کا جواب, کسی حد تک جو ہے ان کا جواب دینے کی ہر کوئی کوشش کرے. یہ کوشش کرنے کے بعد اس غیر مسلم کے جوابات دینے کے لیے آپ کوئی ویڈیو, یہ بھی ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے, یہ ویڈیو بتا سکتے ہیں, کوئی عالم سے ملائیے, کوئی داعی سے ملاقات کرائیے, یہ بات کے باتیں. تو کم سے کم بہت آسان طریقے سے ہم کو دعوت دینے کی ضرورت ہے. اپنے غیر مسلم بھائیوں بہنوں اور دوستوں کو بتائیے مسلمان جو ہے اللہ کس کو کہتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے تو کیا ہوتا, نبی نہیں مانے تو کیا ہوتا. ان کو بتائیے مرنے کے بعد کوئی پرو جنم نہیں ہے. دنیا کی میجارٹی اس وہم میں مبتلا ہے, اس شک میں مبتلا ہے کہ جو ہمارا پرو جنم ہوگا, ہمارے ساتھ جنم ہوں گے. ان کو بتائیے قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق پرو جنم نہیں ہے. قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق صرف یہی ہے کہ آپ کو مرنے کے بعد یا تو دوزخ ملے گی یا جنت ملے گی. یہ تین باتیں بتا سکتے ہیں ہم, اور یہ تین باتیں کیسے بتانا. یہ نہیں بتانے کی وجہ سے کیا ہو رہا معلوم, اسلام دشمن طاقتوں کو موقع مل رہا. اسلام دشمن طاقتوں میں بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں, ان کو انگلیوں پر بھی گنا جا سکتا. اتنے کم لوگ ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں ان کے سامنے مسلمان مجبور لاچار بن کے کھڑے ہیں. وہ طاقت, وہ اسلام دشمن طاقتیں کیسے کام کر رہے ہیں معلوم. اسلام دشمن طاقتیں یہ بتانے میں, غیر مسلموں کی میجارٹی کے دل اور دماغ میں یہ بتانے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ اسلام 1450 سال پرانا مذہب ہے. اسلام شروعات سے نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اسلام کی بنیاد رکھی. وہ لوگ یہ بات بٹھانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. یہ لوگ تو ہمارے سامنے نئے ہیں, بچے بھی نہیں ہیں, ہم تو ہزاروں سال سے ہیں, ہم صحیح ہیں. یہ باتیں ہمارے غیر مسلموں کے دل و دماغ میں گھر کر چکی ہیں. تو یہ سوال کا جواب دور کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کتنے لوگ ہیں داعیوں کی شکل میں, عالموں کی شکل میں؟ بہت کم لوگ ہیں نا جو یہ غلط فہمیاں دور کرتے ہیں. کون کرنا پڑے گا؟ ہر مسلمان کو اپنا جواب دینا ہے تو ہر مسلمان کو اپنے لیول پر یہ کام کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے. بہترین بنیے, جیسا مسلمان اللہ بنانا چاہ رہے ہیں ویسا بنیے, اور ساتھ میں یہ کام کیجیے. مثال کے طور پر کیسا بتانا, سمجھیے آپ جس محلے میں رہتے کوئی آپ کا نان مسلم دوست ہے, اس کو بتائیے میرے بھائی ہم تمام اسی دیش کے رہنے والے ہیں, جتنا اس دیش پر تمہارا رائٹ ہے, تمہارا حق ہے, اتنا میرا ہی رائٹ ہے, اتنا میرا بھی حق ہے. ہم ایک دوسرے کے غم میں خوشی میں شامل ہیں. لیکن آج میرے بھائی کیا ہو رہا ہے کہ کچھ انسان دشمن طاقتیں ہم دیش واسیوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ہم دیش واسیوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ کوششیں اسلام اور مسلمانوں کے نام پر ہو رہی ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے حق کیا ہے, سچائی کیا ہے, کس میں تمہاری نجات ہے, کس کے ذریعے تم جنت میں جا سکتے ہو, کس چیز کے ذریعے تم دوزخ سے بچ سکتے ہو, اور کن باتوں کے ذریعے یہ غلط فہمیاں تمہارے دل میں نہیں سمائیں, وہ چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں. اس لیے بھی بتانا چاہتا ہوں کہ تاکہ ہمارے دیش میں امن برقرار رہے, تاکہ ہمارے دیش میں بھائی چارہ بڑھے, تاکہ ہمارے دیش میں نفرت پر, مذہب پر بات ہونے کے بجائے ہمارے دیش میں ڈیولپمنٹ پر بات ہو, ہمارے دیش میں روزگار پر بات ہو, تاکہ ہمارے دیش کے نوجوان دوسرے دیشوں میں جا کے پڑھائی حاصل نہ کرے, تاکہ ہمارے دیش کے نوجوان یہیں پہ روزگار حاصل کرے بلکہ دوسرے ممالک کے لوگ بھی یہاں پہ آئے. یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے درمیان غلط فہمیاں ہٹیں گی. اس لیے بھی میں حق آپ کو بتانا چاہتا ہوں. نارمل باتیں ہیں نا بھائی, یہاں پہ دائیوں کی شکل میں فرمان صاحب ہے, انور صاحب ہے, اکبر صاحب ہے, یوسف صاحب ہے, ان سے بات کیجیے. بڑے بڑے ماہرین لوگ اویلیبل ہیں, ان سے بات کیجیے آپ. اس کے بعد ان کو بتائیے کہ بھائی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان اللہ کس کو بولتے ہیں. بتائیے آج کل یہ بھی ہوا چل رہی ہے, اس کو بھی زیادہ کچھ 10-15 دن سے جو ہے بہت زیادہ پروپیگیٹ کر دیا گیا ہے کہ اللہ اور اوم ایک ہی ہے. بلکہ ان کو بتائیے کہ اللہ اور اوم اس لیے ایک نہیں ہے کیونکہ مسلمان اللہ جس کو بولتا ہے اس کو بولتا ہے اللہ پیدا نہیں ہوتا. سورہ اخلاص ہے نا, تو آپ بتائیے اپنے غیر مسلم بھائیوں کو اس کی ڈیٹیلز بتائیے سورہ اخلاص کی. اللہ پیدا نہیں ہوتا, اللہ مرتا نہیں, اللہ دکھائی نہیں دیتا. یعنی شرک کی جڑوں کو کاٹیے. آپ بتائیے وہ کس کی پوجا کر رہے ہیں. اب ان کو اس کے نفی میں اس کے اپوزٹ بتانا کہ ہم مسلمان اللہ ان کو کہتے ہیں کہ اللہ پیدا نہیں ہوتا, اللہ مرتا نہیں, اللہ دکھائی نہیں دیتا, اللہ کا کوئی روپ نہیں ہے, اللہ کا کوئی اوتار نہیں ہے, اللہ انسانوں جیسا نہیں ہے, اللہ کی کوئی درگاہ بھی نہیں ہے, اللہ کی کوئی درگاہ بھی نہیں ہے, اللہ کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو ماں نہیں ہے, بیوی نہیں ہے, بیٹا نہیں ہے, بھائی نہیں ہے, بہن نہیں ہے, اللہ زمین پہ نہیں آتا, اللہ نے ہی بڑی زمین بنائی ہے, اللہ نے ساتوں آسمان بنایا, اللہ نے سمندر بنایا, اللہ نے یہ ہوا بنائی جو دکھتی نہیں, اس میں سے ناک جو ہے صرف آکسیجن لیتی ہے, دوسرے زہریلے مادے نہیں لیتی. اللہ نے یہ سمندر بنائے, تالاب بنائے, تمام چیزیں بنائے, یہی اللہ ہے. یہ اللہ ہمارے دل میں, دماغ میں, ہر جگہ نہیں ہے. تو پھر کہاں ہے اللہ؟ یہ اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر, عرش کے اوپر ہے. کیا اتنی چھوٹی باتیں نہیں بول سکتے اللہ کے بارے میں؟ پورے شرک کی جڑیں کٹ گئی. اللہ کون ہے ان کو بتا دیا, پورے شرک کی جڑیں کٹ گئی. ان کو پہلی یہ تمام کنڈیشن جس میں پائی جاتی ہیں اسے عربی زبان میں اللہ کہتے ہیں, سنسکرت میں ہو سکتا ہے بھگوان کہتے ہوں گے, ہندی میں ایشور کہتے ہوں گے, انگریزی میں گاڈ کہتے ہوں گے.
لیکن کس کو کہنا ہے؟ جس میں کنڈیشن پوری ہو، ایک بھی کنڈیشن کم نہ ہو، جس میں پورے کنڈیشن پائے جاتے ہیں، اسے ہی ہم کو اللہ اوپر والا کہہ کر پکارنا ہے. کسی کو بھی اللہ والا اوپر والا کہہ کر نہیں پکارا جا سکتا. ان کو یہ باتیں بتائیے، ان کو اس لیے بھی بتائیے کہ تاکہ ان کو فرق محسوس ہے، اللہ اور اوم میں فرق وہ محسوس کر لیں گے. ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم کو اوپر والا کس کو کہنا ہے، ہم کو کس سے دعا کرنا ہے، کس کی عبادت کرنا ہے. ان کو بتائیے کہ ہم کو اسی اللہ کی عبادت کرنا ہے جس نے ہم کو پیدا کیا. ان کو بتائیے کہ ہم کو اسی اللہ کے سامنے پوری ادب کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. ان کو بتائیے کہ اسی اللہ کے سامنے ہم کو ہاتھ باندھنا ہے، اسی اللہ کے سامنے رکوع کرنا ہے، اسی اللہ کے سامنے سجدے کرنا ہے، اسی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہے، اسی اللہ سے منت مانگنا ہے، اسی اللہ سے نظر مانگنا ہے، اسی اللہ کے نام پر قربانی کرنا ہے، اسی اللہ کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. ان کو بتائیے کہ اسی اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے. آج دنیا میں نان مسلم کے علاوہ کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جن کو عقیدہ نہیں معلوم، جن کو ایمان نہیں معلوم، وہ درگاہوں میں طواف کرتے ہیں. ایسے مسلمانوں کو بھی بتائیے کہ طواف تو صرف مکہ میں ہو سکتا ہے، کعبے کے اطراف، اس کی جگہ دوسری جگہ کا طواف کریں گے تو یہ ہمیشہ مرنے کے بعد جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائیں گے. کیا یہ باتیں عام باتیں معلوم ہے نا؟ اس میں کیا قرآن اور حدیث کی ضرورت پڑی؟ یہ عام باتوں سے تو ان کے دل و دماغ کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر سکتے ہیں نا. ذرا اپنے دل و دماغ پر ہاتھ رکھیے، کر سکتے ہیں، 100% کر سکتے ہیں. ان کو بتائیے یہ چیزیں. ان کو بتائیں گے تو اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں دور ہوں گی نا. ان کو بتائیے کہ صرف اللہ کو ہی مدد کے لیے پکارنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ یا نہیں لگانا. یا اللہ مدد صرف اللہ کے لیے ہے. لیکن آج مسلمانوں کی بڑی تعداد ولی اللہ کے نام پر ان کے ساتھ بھی یا لگا لیتی ہے، نعوذ باللہ، اللہ بچائے. یا لگا کر ان کے نام کے ساتھ مدد طلب کی جاتی ہے. ان کو کہیے کہ اگر ایسا کرتے رہیں گے تو اللہ کی مدد تو نہیں آئے گی، اور ساتھ میں آپ لوگ بھی جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائیں گے. مسلمانوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ان کو بتائیے ہمارے ایمان کی کیا کنڈیشنز ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے کنڈیشن سکھائیے. ان کو بہت آسان کنڈیشنز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. ان کو بتائیے اگر تم نے اس طرح سے نہیں چھوڑا، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے، کسی اور کے گھر کے اطراف طواف کرے، تو کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ ہے. اتنا تو بتا سکتے ہیں نا اللہ کے بارے میں کہ اللہ کس کو کہتے ہیں. یہ کامن باتیں ان کو بتائیے. نہیں بتائیں گے تو پوچھیں گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا. پھر اس کے بعد آئیے دوسرے سوال کے دوسرے حصے پر، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پرانا مذہب ہے، 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی. تو ان کو بتائیے کہ غلط بات ہے. ان کو بتائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے ہم تمام انسانوں کے لیے. اسلام کی شروعات تو دنیا کے پہلے انسان، دنیا کے پہلے آدمی، دنیا کے پہلے منش، دنیا کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے اسلام کی شروعات ہوئی. دنیا کا پہلا آدمی، دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے. ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام تھی. وہاں سے انسانوں کی شروعات ہوئی، وہاں سے اسلام کی شروعات ہوئی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال پہلے اسلام کو مکمل کیا گیا. ان کو یہ بات بتائیے. ان کو پروف دیجئے. پروف کس سے؟ ثبوت، شواہد، گواہی دیجئے. کس سے گواہی دینا؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن اور حدیث سے گواہی دیجئے. گواہی دینے سے پہلے بتائیے کہ یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے آخری دھارمک کتاب ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے آخری رسول اور آخری نبی ہے. اب کوئی رسول اور کوئی نبی اور کوئی کتاب اللہ تعالیٰ نہیں بھیجنے والے ہیں. قیامت تک کے لیے جس بھی انسان کو جنت میں جانا ہے، دوزخ میں سے بچنا ہے، تو اس کے لیے یہی کنڈیشن ہے. اس کے بعد بتائیے ان کو. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آدم علیہ السلام پہلے نبی ہے، اور تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اس کی گواہی، اس کا ثبوت یہ ہے. اس کا ثبوت ہے قرآن کا سورہ نمبر 7، سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب آپ کے رب نے آدم، دیکھیے نام آیا آدم، دنیا کے پہلے انسان کا نام کیا ہے؟ آدم. قرآن میں کیا بول رہے؟ آدم کے پشت سے ان کی اولاد کو پیدا کیا، اور انہی سے ان کے بارے میں اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب انسانوں نے کیا کہا؟ آج جو موجود ہے یہاں پہ وہ انسان بھی، جو موجود نہیں تھے جن کا انتقال ہو گیا وہ انسان بھی، اور قیامت تک کے آنے والے انسان پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے سامنے گواہی دے چکے ہیں. یہ گواہی دے چکے ہیں کہ بے شک بلا شبہ آپ ہی ہمارے رب ہے. سن لو میرے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں، آپ اس اللہ کی گواہی دے چکے ہیں پیدا ہونے سے پہلے. پھر ان کو یہاں پہ تفصیل سے بتائیے کون ہے اللہ، جس کے بارے میں نے تھوڑی دیر پہلے میں آپ کے سامنے باتیں رکھی. ہم گواہی دے چکے ہیں. ان کو بتائیے. وہ کہتے ہیں مسلمان 1400 سال سے ہیں، 1400 سال سے پہلے مسلمان نہیں تھے، ہم تو ہزاروں سال سے ہیں. تو ان کو بتائیے کہ مسلمان شروعات سے، اس کے بارے میں پروف دیجئے. قرآن میں ہر چیز کا جواب ہے. قرآن کا سورہ نمبر 22، سورہ کا نام ہے سورہ حج، آیت نمبر 78. اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم سے پہلے بھی ہم نے
नाम मुस्लिम रखा था और इस कुरान में भी हमने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है। अल्लाह अकबर, पूरी आयत मिल गई। कुरान से पहले भी नाम मुस्लिम रखा गया था। ये आयत से क्या ज़ाहिर हो रही है? उनको बोलिए जो ये सवाल कर रहे हैं ना कि 1400 साल पुराना मजहब है बोल के, उनसे बोलिए कि 1400 साल पहले भी हमारा नाम, लोगों का नाम मुस्लिम रखा था। अल्लाह ताला ने किसका नाम रखा था? अल्लाह ने कुरान से पहले जो जो किताबें नाजिल की थी और उन किताबों पर जिन लोगों ने ईमान लाया था, वो ईमान लाने वालों को क्या कहते थे? मुस्लिम उनका नाम था। वो मुस्लिम आदम अलैहिस्सलाम भी थे। वहीं से मुसलमान की शुरुआत हुई, वहीं से इस्लाम की शुरुआत हुई और इस्लाम को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मिल कर दिया गया। उनको ये कुरान की आयतों के साथ साथ सही हदीस से भी वाकिफ करवाइए। 2 सही हदीस है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नबी कौन थे? पहले नबी कौन थे? ये सवाल का जवाब उनके लिए भी है जो मुसलमान ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नबी थे। सिर्फ नॉन मुस्लिम के लिए नहीं है, बल्कि उन मुसलमानों के लिए भी है जो कहते हैं कि पहले नबी, पहले रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उनको बताइए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जान छिड़कते हैं ना आप लोग, तो वो कह रहे हैं उनकी बात पर अमल करो। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम थे। फिर मैंने पूछा, मैंने मतलब हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, कि वो नबी थे? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, वो ऐसे नबी थे जिन पर सहीफे नाजिल होते थे, जिन पर सहीफे नाजिल होते थे। बताइए उनको। अबू इमामा की एक और रिवायत में है कि हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अंबिया की तादाद कुल कितनी थी, यानी कुल कितने अंबिया थे? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1,24,000। 1,24,000 दुनिया में अंबिया भेजा अल्लाह ताला ने। काहे के लिए भेजा? अपने गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों को बताइए, इसलिए भेजा कि लोगों को जो है जन्नत की तरफ लेकर जाए, दोज़ख से बचाए। इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से पहले 1,24,000 मैसेंजर को दुनिया में भेजा गया। सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। इस सिलसिले को, कुरान की इस आयत को जो है एक हदीस के जरिए सुनाइए कि सही हदीस है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि एक घर है, एक घर है, उस घर में ईंट की एक जगह खाली है और वो ईंट उस जगह लाकर रख दी जाती है तो वो घर बन जाता है। इसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो आखिरी ईंट मैं हूं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मतलब ये घर और ईंट का मतलब क्या है? घर इस्लाम है, ईंट जो है अंबिया है। आखिरी ईंट है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी नबी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले नहीं है। मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिमों की भी गलतफहमी दूर हो गई ना भाई? दूर हुई नहीं हुई? अपनी जिम्मेदारी तो पूरी हुई ना। इन बातों के जरिए मुसलमानों की अकीदा भी सही हो जाएगा, उन मुसलमानों पर वाज़ हो जाएगा। जब मुसलमान ये सुन लेंगे, ये हदीस को, ये आयत को सुन लेंगे, अगर वो जो है मानने वाले हैं तो मान लेंगे, इस बात को तस्लीम कर लेंगे और कहेंगे बेशक ये सही है। अगर नहीं मानते हैं वो लोग तो उनकी मर्जी, अल्लाह जाने। नहीं मानते हैं तो उनको खुद सोचना चाहिए कि वो लोग कुरान और सही हदीस का इनकार कर रहे हैं। तो कुरान और सही हदीस का इनकार करने वाले कौन होते हैं? दिल और दिमाग में वो लोग खुद ही सोच लें। अपने गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों को बताइए जन्नत और दोज़ख के बारे में बताइए। उनको बताइए कि अगर हम इस अल्लाह पर ईमान नहीं लाए, जिस अल्लाह को कैसा समझना है वो हम बता चुके हैं, उस अल्लाह पर ईमान नहीं लाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी नहीं माना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जैसा बताया वैसा इस्लाम पर अमल नहीं किए, तो मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख में जाइए। उनसे पूछिए कि हम गरम गरम चाय नहीं पी सकते, गरम गरम दूध नहीं पी सकते, गरम गरम खाना नहीं खा सकते, हम जो है इस तेज धूप में बगैर जूते और चप्पल के नहीं जा सकते, गर्म हवा हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकती, तो उस अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे, उस अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही नहीं देंगे, तो फिर वो 100 गुना, यहाँ से 70 गुना ज्यादा आग को कैसा बर्दाश्त करेंगे? खौलता हुआ पानी कैसा बर्दाश्त होगा? उनसे कहिए कोई पूर्व जन्म नहीं है वहां पे, मौत के बाद या तो दोज़ख है या तो जन्नत है। उनको कहिए मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेंगे? उनको जन्नत की खुशखबरी सुनाइए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनिए। वो हदीस सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर मिसाल के तौर पर इस करीम नगर में 1000 गज पर आपका कहीं घर बन जाए तो आप अपने आप को दुनिया का खुशनसीब इंसान समझेंगे। अल्लाह के रसूल प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे मालूम आपको? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सबसे आखिरी जन्नत को एक करीम नगर नहीं, एक तेलंगाना नहीं, एक इंडिया नहीं, एक एशिया नहीं, ऐसे 10 दुनिया मिलेंगे। अल्लाह अकबर, ऐसे 10 दुनिया मिलेंगे। किसको? जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा। उससे कहिए कि वहां पे खाने पीने की ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जिसको किसी आंख ने देखा नहीं, किसी मुंह ने चुका नहीं, किसी कान ने सुना नहीं। तो बता दीजिए भाई, अगर ये बात नहीं बता सकते हैं तो कम से कम जो है उसको जो है वीडियोस की शक्ल में पूरे सवालात जवाबात अवेलेबल है, वो बताइए। बताइए ना मेरे भाइयों और बहनों, बताने से काम करने से किसने रोका है? सीखने से किसने रोका है? अपना काम करते हैं। ये वीडियो जब आपके पास आ गए तो दोबारा सुन लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए, उसको सीख लीजिए और बताइए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम मस्जिद में उस नॉन मुस्लिम को लेकर आइए। याद रखिए, आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आप लोग एक काम और कीजिए, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट लेकर आया, बयान करने नहीं आया, बस बहुत मुख्तसर टाइम मेरे पास बाकी है। काम क्या करना है आपको कि एक एरिया में कई मसाजिद है, मिसाल के तौर पर 5 मसाजिद है, तो सब मुसलमान मिलकर एक मस्जिद 24 घंटे के लिए रोजाना विजिट टू मॉस्क स्पेशल प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है, काम को आम कर दीजिए। ये जो एरिया का नाम जो भी होगा, उस एरिया में 5 मसाजिद है, तो एक मस्जिद में 24 घंटे के लिए वो मस्जिद मुख्तस कर दीजिए। किस चीज के लिए?
کہ ایک ایک غیر مسلم کو لا کر بتائیے کہ ہم نماز کیسا پڑھتے ہیں, ہم جو ہے وضو کیسا کرتے ہیں, مسجد میں کہیں کوئی مورتی رکھی ہوئی ہے کیا, سب بتائیے, اپنے بارے میں غلط فہمیاں دور کیجیے. اگر کوئی یہ کہتا ہے آپ کو آپ اپنے دھرم کا پرچار کر رہے ہیں, آپ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ آج ہماری جان مال خطرے میں ہے, آج ہماری موب لنچنگ ہو رہی ہے, آج ہمارے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے, آج ہمارے بچوں کو جو ہے کالج میں ستایا جا رہا ہے, آج ہماری بچیوں کو برقع پہن کر کالج میں آنے نہیں دیا جا رہا ہے, آج ہماری عزت جان و مال خطرے میں ہے, اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا تو آپ بھی اس بات کی ضمانت دیجیے, گارنٹی دیجیے کہ اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلنے آپ بالکل نہیں دیں گے. بھائی ان سے پوچھیے, جب غلط فہمیاں دل و دماغ میں چھائی رہیں گی تو امن کہاں سے بڑھے گا, بھائی چارہ کہاں سے بڑھے گی, دیش میں جو ہے پرامن ماحول کیسا پیدا ہوگا, دیش میں روزگار کے موقع کیسا پیدا ہوں گے, دیش میں سب لوگ مل جل کر اپنے دیش کو کیسا آگے بڑھائیں گے. ان سے پوچھیے, یہ کامن سینس کی باتیں ہیں, لوگوں میں کامن سینس کی باتیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے, نہیں پیدا کرنے کی وجہ سے بھی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. ان کو مسجد میں لائیے, بتائیے, ان کو قرآن کے بارے میں بتائیے. یہ قرآن جو عربی میں ہے 6000 سے زیادہ جس میں آیتیں ہیں, ورسز ہیں, یہ قرآن ایک معمولی سے معمولی انسان بھی اور چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اس کو یاد کر لیتا ہے. ان کو مدرسے بتائیے, آج اسلام کے بارے میں, آج مدرسے کے بارے میں, مسجد کے بارے میں جو ہے غلط فہمی پھیلائے جا رہے ہیں نا, تو مدرسے اور مسجد لا کر ان کو بتائیے مدرسوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے. ان کو بتائیے مدرسے میں قرآن پڑھایا جاتا ہے, بچے قرآن یاد کرتے ہیں, احادیث کس کو بولتے ہیں, حدیث یاد کی جاتی ہے, حدیث کو جو ہے پڑھایا جاتا ہے کہ سوسائٹی میں امن کیسا قائم ہو, سوسائٹی سے برائیاں کس طرح دور ہو, سوسائٹیوں میں اچھے کاموں کا کیسا فرق ہو, دہیج کی لعنت کیسے دور کی جائے, چوریوں کو کیسا ختم کیا جائے, بدماشی کو کیسا ختم کیا جائے, اچھائیوں کو کیسا عام کیا جائے. بتائیے نا بھائی, بیان مت سمجھیے اس کو, کام ہے یہ, میں آپ کو کام دے رہا ہوں, یہ کام ہم سب کو مل کر کرنا ہے. یہ مسجد سے ایسا کر سکتے ہیں نا, مسجد سے بتائیے, ان کو بتائیے یہ قرآن تمام انسانوں کی ہے, یہ قرآن اگر مسلمانوں کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس میں صرف اے مسلمانوں کہتا. اس قرآن میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے صرف اے مسلمانوں نہیں کہا, بلکہ کیا کہا معلوم آپ کو, اے انسانوں ان کو مثال دو. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 میں کیا ہے, اے انسانوں عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے یہ زمین و آسمان بنایا, تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا. قل اعوذ برب الناس, ناس مطلب کیا ہے, انسان. بتائیے ان کو بتائیے کہ اس قرآن میں لکھا ہوا ہے, آپ کہتے ہیں نا کہ دہشت گرد ہے مسلمان, تو ان کو بتائیے کہ اس قرآن میں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں ہے کہ جس کسی نے ایک بے قصور انسان کو مارا اس نے تمام انسانوں کا قتل کیا, اور جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے گویا تمام انسانوں کو بچایا. بتائیں گے تو غلط فہمیاں دور ہوں گی نا, نہیں بتائیں گے تو کہاں سے ہوگا. اپنے مساجد کی چھتوں کو, اپنے مساجد کی دیواروں کو, اپنے گھروں کو, اپنے فنکشن ہالز کو, اپنے دکانوں کو, اپنے شاپنگ مالز کو اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے کوشش کیجیے, استعمال کیجیے. کیسا استعمال کرنا, بڑے بڑے ہورڈنگز لگائے جاتے ہیں نا اپنے بزنس کو فروغ دینے کے لیے, تو بڑے بڑے ہورڈنگز لگائیے, اسلام کے بارے میں جن آیاتوں پر, جن احادیث پر جو ہے غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہے وہ آیاتیں لکھیے. ہر مہینے میں پھر وہ آیاتیں, وہ احادیث تبدیل کیجیے, ان کی زبان میں لکھیے. بھائی ہر زبان اللہ کی ہے نا, اس بارے میں قرآن میں آیت ہے, معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ ہم نے ہر نبی بھیجا علاقائی زبان بولنے والا, تو ہر زبان اللہ نے دی ہے, ہر زبان مسلمان کی ہے. تو اس طرح سے کام کیجیے, اپنے شاپنگ مالز کو, اپنے شادی خانوں کو یوز کیجیے, اللہ کے دین کے لیے یوز کیجیے نا بھائی. لگائیے, لگا کر میرے کو واٹس ایپ کیجیے کہ ہاں ہم نے یہ کام شروع کر دیا ہے. کیسا کرنا ہے ہم آپ کو بتائیں گے, کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا ہے ہم آپ کو بتائیں گے. اب جو مختصر وقت بتا ہے, کچھ اور ایسی غلط فہمیوں پر میں سرسری بات کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہوں, جس کے ذریعے مسلمانوں کو جو ہے بہت زیادہ پریشان کیا جاتا ہے, غیر مسلموں کے دل و دماغ میں زہر پھیلایا جاتا ہے. ایک مسئلہ ہے حجاب کا, برقعے کا, جو آج کل پھر دوبارہ جو ہے منظر عام پر آ چکا ہے, اور اس بارے میں کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے. یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوا, کیا صرف نان مسلم نے اس مسئلے کو چالا, اس مسئلے کے ذمہ دار مسلمان بھی اتنے ہی ہیں. نان مسلم کہہ رہا ہے کہ بھائی برقع پہننا ضروری ہے نا, فرض ہے نا, اس کے بغیر آپ گھر سے نہیں نکلتے, تو نماز بھی تو فرض ہے. کتنے مسلمان مسجد میں نماز پڑھتے ہیں بتاؤ. بول رہا صحیح پوچھ رہا, ہم کیا بتا رہے ہیں, ہم بتا رہے نہیں نا, ہم کچھ بھی نہیں بتا رہے. نفرت پھیلانے والے تھوڑے سے لوگ ہیں, وہ کیسے سوال کرتے ہیں معلوم, مرد کو تو مسلمان مرد کو تو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے, مسلمان مرد سے تو کوئی پوچھتے نہیں ہے. عورت جب اپنے کپڑے پہن لیتی ہے تو پھر اس کو پردہ کرنا, حجاب پہننا یا برقع پہننا یا چادر اوڑھنا کیوں ضروری ہے, عورتوں کے لیے یہ ہے تو مسلمان مردوں کے لیے کیا ہے. ان غیر مسلموں کو بتائیے کہ بھائی سب سے پہلے مردوں کو ہی پردے کا حکم دیا گیا, اس کے بارے میں قرآن اور صحیح حدیث سے دلائل دیجیے. ان کو بتائیے, قرآن سورہ نور لیجیے دلائل, لیجیے ثبوت. قرآن سورہ نمبر 24, سورہ کا نام ہے سورہ نور, آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں معلوم آپ کو, غور سے سنیے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, اے مسلمان مردوں اپنی نظروں کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. پھر کہہ رہے ہیں مسلم عورتوں, مسلم خواتین اپنی نظروں کے نیچے رکھو, اپنی عصمت میں فرق مت آنے دو, اور اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کرو, اپنے سینے پر اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہو. یہ کس میں بتا رہے, سورہ نور آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں. ان کو بتائیے قرآن میں تو ایسا ہے, قرآن میں یہ حکم ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں اسی سلسلے میں, ایک آیت سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. کیا حکم دے رہے ہیں, اے نبی, پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے بیویوں, اپنے بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیا کرے.
اپنے اوپر چادر لٹکا لیا کریں. ان 3 آیاتوں سے کچھ باتیں ہم کو سمجھ میں آتی ہے. وہ بات یہ ہے کہ قرآن میں اور صحیح حدیث میں عورت کو چھپانے کے لیے, حجاب کرنے کے لیے جو کنڈیشنز بتائی گئی ہیں, وہ کنڈیشنز برقع پہننے یا چادر اوڑھنے سے پوری ہوتی ہیں. اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ برقع ایسا ہو جس سے جسم کی بناوٹ ظاہر نہ ہو. تیسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ برقع ایسا ہو جس سے جسم کے اندر جو کپڑے ہم نے پہنے ہیں وہ دکھائی نہ دے. چوتھی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ برقع ایسا ہو جس سے جسم کے اندر ہم نے جو زیورات پہنے ہیں وہ ظاہر نہ ہو. اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کو برقع اور کپڑوں میں فرق بھی بتائیے. ان سے کہیے کہ کپڑے اٹریکشن کا باعث بنتے ہیں اور برقع اس اٹریکشن کو چھپاتا ہے. سمجھدار انسان کے لیے اتنی باتیں بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. کچھ مگرمچھ کے آنسو بہانے والے مرد و خواتین جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی دال نہیں گل پا رہی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ پردہ تو تعلیم اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. تو ان سے کہیے کہ جب 1400 سال پہلے اللہ نے تمام انسانوں کو جنت میں لے جانے اور دوزخ سے بچانے کے لیے آخری دھارمک کتاب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تمام انسانوں کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی, تو اس کی پہلی آیت, پہلی ورس تھی علم کے بارے میں, تعلیم کے بارے میں. کیا تھی؟ اقرأ باسم ربک, پڑھ اپنے رب کا نام لے کر. کیا تھی؟ پڑھ اپنے رب کا نام لے کر. تو پھر یہ تعلیم میں کیسے پیچھے ہو سکتا ہے یہ مذہب؟ ان کو بتائیے 1450 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کی آیت نازل ہو رہی تھی تو اس وقت سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی آپ کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. اگر اسلام ترقی کے معاملے میں رکاوٹ کا باعث بنتا تو وہ ترقی یافتہ بزنس وومن, اس وقت اس علاقے کی سب سے مشہور بزنس وومن تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر وہ اسلام قبول نہیں کرتی. ایسا ہوتا تو وہ اسلام قبول نہیں کرتی. اپنے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کو بتائیے, اگر اسلام تعلیم کی راہ میں, ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہوتا تو مرد صحابہ کس کو بولتے ان کو بتائیے, جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا. وہ صحابہ ہم تمام انسانوں کے آخری نبی, بار بار بولیے آخری نبی, تاکہ ان کے ذہن میں بات یہ کھٹکے کہ یہ آخری نبی ہے. اس سے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اللہ نے, اوپر والے نے نبیوں کو, رسولوں کو بھیجا ہے. آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قرآن اور صحیح حدیث کا علم حاصل نہ کرتے. اگر مسلمان خواتین کے لیے پردہ تعلیم اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہوتا تو آج اتنی بڑی تعداد میں, کروڑوں کی تعداد میں مسلم خواتین پڑھی لکھی نہ ہوتی. اگر پردہ تعلیم اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہوتا تو آج بڑی تعداد میں آپ ہاسپٹلز میں باحجاب خواتین کو, باحجاب نرسز کو, کالج میں باحجاب ٹیچر کو, باحجاب پروفیسر کو, دوسرے ڈپارٹمنٹ میں برقع پہنی ہوئی, حجاب کی ہوئی, چادر اوڑھی ہوئی مسلم خواتین کو آپ نہیں دیکھتے. اگر یہ برقع پہنی ہوئی خواتین, برقع پہنی ہوئی مسلم مائیں اور بہنیں پڑھی لکھی نہ ہوتی تو آج زمانے نے اتنی ترقی نہیں کی ہوتی, کیونکہ اس ترقی کی شروعات مسلمانوں سے ہی ہوئی تھی. اگر پردہ تعلیم اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہوتا, اگر پردہ تعلیم اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہوتا تو آج بڑی تعداد میں مسلمان سائنٹسٹ نہ بنتے, بڑی تعداد میں زمانے نے اتنی ترقی نہ کی ہوتی تھی, بڑی تعداد میں مسلم بچیاں اتنا پڑھتے نہیں تھے, کیونکہ پہلی درسگاہ, پہلا اسکول بچوں کا کون ہے؟ ماں ہی ہے. تو اتنی بنیادی باتیں, اتنی باتیں ان کو بتانے کے لیے کافی ہیں. اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے, یہ بھی غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ اسلام تلوار کی نوک پر پھیلا ہے, تو ان کو کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا ہے کہ کیا واضح کر دیا ہے کہ اسلام قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اس میں نیکی اور بدی کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے, جو چاہے قبول کرے, جو چاہے نہیں کرے. تو پھر زبردستی تلوار کی نوک پر کیسا پھیلتا بھائی؟ ان کو بتائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تلوار کے ذریعے کسی کو اسلام قبول کرایا ہو. ایک واقعہ بتاؤ کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے کبھی ایسا کیا ہو. نہ آپ ماضی میں بتا سکتے ہیں, نہ موجودہ حالات میں بتا سکتے ہیں, نہ قیامت تک کیا آپ یہ واقعہ بتا سکتے ہیں. ان سے بتائیے کہ اگر اسلام تلوار کی نوک پر پھیلا ہوتا تو آج بھارت دیش پورا کا پورا مسلمان ہوتا. ان سے پوچھئے بھارت دیش پر کتنے 100 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی, وہ کہیں گے 800 سال سے زیادہ تک. تو پھر اتنی بڑی تعداد میں غیر مسلم کیسے ہیں بھائی؟ ان کو سوچنے والا بنائیے, ان سے سوال کیجئے. سوال کرنے سے آدمی سوچنے والا بنتا ہے, سمجھنے والا بنتا ہے, اس میں سمجھنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے. بتائیں گے تو مسائل ہوں گے. ان سے پوچھئے بھائی, میں آپ کے سامنے ہوں, زندگی آپ کے سامنے ہوں, کبھی کوئی ایسا مسلمان آیا محلے کا یا گاؤں کا کہ آپ کے سامنے آ کر اس نے تلوار اٹھا لی, بندوق تان دی, اسلام قبول کرو نہیں تو میں تمہیں مار دوں گا؟ نہیں ہوا نا. تو پھر اسلام تلوار کی نوک پر کیسا پھیلا؟ چند باتیں غور سے سن لیجئے. 4 شادیوں پر بھی بڑے سوالات کیے جاتے ہیں, 4 شادیوں کے بارے میں بڑے سوالات کیے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے 4 شادیوں کے ذریعے کتنے کے بچے پیدا کر لے رہے ہیں اور اپنی آبادی بڑھا لے رہے ہیں. تو ان غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کو بتائیے 4 شادی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے. کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر تم کو اندیشہ ہو کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤ گے تو ان عورتوں میں سے جو تم کو پسند ہو ان میں سے 2 3 4 سے نکاح کر لو. اگر تم ان کے ساتھ بھی ناانصافی کر سکنے کا اندیشہ ہے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو. ان کو اسی سورہ کی آیت نمبر 129 بتاؤ کہ تم بیویوں کے ساتھ پوری انصاف بالکل بھی نہیں کر سکتے. اگر تم چاہے تو بھی نہیں کر سکتے. ایک بیوی کی طرف اتنا نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو. ان کو بتاؤ, کم سے کم 2 آیتیں تو بتاؤ. ان 2 آیتوں کے ذریعے
ان کے سامنے ثابت ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس میں خود بتا رہے ہیں 4 شادیاں کرنے والوں کے لیے کس چیز کا خیال رکھنا ہے. اگر جو انسان 4 شادی نہیں کرتا ہے تو اس کو ایک بیوی پر اکتفا کرنا ہے. ان سے پوچھیے جو آبجیکشن کرتے ہیں, جو آبجیکشن کرنے والوں میں مسلمان اور نان مسلم دونوں شامل ہیں. اب آپ سوچیں گے مسلمان کیسا ہے؟ دوسری شادی میں کوئی مسلمان مرد اگر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اعتراض ہوتا ہے نا. اعتراض کرنے والی اپنی ماں, اپنی بیوی, اپنی بیٹی, اپنی بہن ہی ہوتی ہے. یہ اعتراض کرنے والے سے پوچھیے جو طلاق شدہ ہے, جو بیوہ ہے, جس کا خلا ہو چکا ہے, اس کا کیا ہوگا؟ اس سے کون شادی کرے گا؟ کیونکہ ایک شادی کرو بول رہے, اس کے بعد دوسری شادی نہیں کرو بول رہے. آپ کا بھائی, آپ کا بیٹا, آپ کا باپ, آپ کا شوہر دوسری شادی کرنے کا اہل ہے, اس میں وہ تمام کنڈیشن پائی جاتی ہیں, تو پھر آپ اسے دوسری یا تیسری یا چوتھی شادی جس کی اجازت دی گئی ہے وہ کرنے سے کیوں روک رہے ہیں؟ ان مسائل کا حل کیا ہوگا؟ ان سے پوچھیے. جس خاتون کو بچے نہیں ہو رہے تو وہ مرد, وہ شوہر اپنی نسل بڑھانے کے لیے کیا کرے؟ وہ دوسری شادی کرے یا زندگی بھر بغیر بچوں کے لیے گزر جائے؟ ان سے پوچھیے اگر عورتوں کی آبادی مردوں کے مقابلے میں بڑھتی جائے اور مرد صرف ایک ہی شادی پر جو ہے اکتفا کرے تو پھر جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان عورتوں کا کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ دوسری تیسری چوتھی کسی کو بیوی بننے دینا نہیں چاہ رہے نا, تو کیا ہوگا؟ مسلم عورتوں سے کہیے, اپنی ماں بہنوں سے بتائیے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں. اور مسلم مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ اس قانون کا, اس اجازت کا, اس کنڈیشن والی اجازت کا جو ہے بیکار میں فائدہ نہ اٹھائے, غلط استعمال نہ کرے. اگر وہ غلط استعمال کریں گا, اللہ سے ڈر کر زندگی نہیں گزارے گا, 4 بیویوں کی یا 2 بیویوں کی یا 3 بیویوں کا حق کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا, تو پھر آخرت میں بہت خطرناک سزا ہے. وہ سزائیں کیا ہے آپ کو معلوم ہے, بالکل ٹائم بالکل ختم پر ہے. اب لاسٹ بات ہے دہشت گردی کے بارے میں. دہشت گردی کے بارے میں بہت بات کی جاتی ہے. دہشت گردی کے نام پر مسلمانوں کا جینا مرنا سب بہت مشکل ہو گیا ہے. ان کو سب سے پہلے کیا بتائیے معلوم؟ قرآن کی سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 32 ان کو بتائیے, جس کا ترجمہ یہ ہے, اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بے قصور انسان کو قتل کرنا تمام انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے. ایک انسان کی جان بچانا گویا تمام انسانوں کی جان بچانے کے برابر ہے. اسلام کیسا دہشت گردی سکھاتا؟ ان سے سوال کیجئے کہ موب لنچنگ کرنے والے دہشت گرد ہیں یا موب لنچنگ میں مرنے والے دہشت گرد ہیں؟ ان سے سوال کیجئے کیا آپ نے کوئی ایسی بھیڑ کو دیکھا ہے جو غیر مسلموں کو مذہب کے نام پر مار رہی ہے؟ آپ نے کیا مسلمانوں کی ایسی بھیڑ کو دیکھا ہے جو مذہب کے نام پر غیر مسلموں کو مار رہی ہے؟ ایسا کرنے والے دہشت گرد ہے یا ایسا نہیں کرنے والے دہشت گرد ہیں؟ ان سے پوچھیے گاندھی جی کو مارنے والے کون تھے؟ مسلمان تھے نان مسلم تھے؟ ان سے پوچھیے راجیو گاندھی کو بم سے اڑانے والے کون تھے؟ مسلمان تھے نان مسلم تھے؟ ان سے پوچھیے اندرا گاندھی پر گولیوں کی بوچھار کرنے والے کون تھے؟ مسلمان تھے نان مسلم تھے؟ ان سے پوچھیے آزادی کے بعد سے اب تک جو ہے کئی مقدمات میں جو ہے مسلمانوں کو پھنسایا گیا اور پھر ان مسلمانوں کو 20 30 سال کے بعد عدالت نے, ہم عدالت کا شکریہ ادا کرتے ہیں, عدالت نے ان کو بری کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ بے قصور تھے, یہ دہشت گرد تھے. ان سے پوچھئے کون ان کے 20 سال 30 سال 25 سال لوٹائے گا؟ کون ان کی جوانی لوٹائے گا؟ کون ان کی خوشیاں لوٹائے گا؟ کون ان کے ماں باپ کے دکھ درد کو جو ہے لوٹائے گا جو انہوں نے جو دکھ درد جھیلے ہیں؟ ان سے پوچھئے. یہی نہیں مسلم ملکوں میں زمین کے نیچے جو دولت ہے تیل کی شکل میں یا دوسرے معدنیات کی شکل میں, اس کو حاصل کرنے کے لیے افغانستان میں, عرب ممالک میں, عراق میں, سیریا میں جو لاکھوں مسلمانوں کو مار دیا گیا, مارنے والے دہشت گرد تھے یا مرنے والے دہشت گرد تھے؟ وہ کنٹریز کس کے تھے؟ مسلمانوں کے تھے نان مسلم کے تھے؟ وہ کنٹریز تو نان مسلم کے تھے. تو پھر دہشت گرد کون ہے؟ کون مرا؟ مسلمان مرا. لاکھوں کی تعداد میں بچے یتیم ہو گئے. کون کرے یہ؟ مسلمان کرے؟ مسلمان نہیں کرے. مسلمان دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار ہے. ان کو ایسے مثالیں دے کر اپنا دماغ کھولنے والا بنائیے, ان کا دماغ کھولیے, ان کو اس طرح سے پیار محبت سے ان سے بات کیجئے. بھائی بات کرنے سے کس نے روکا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے والا بنائے, کہیں اللہ تعالیٰ کی ہم لعنت کے مستحق نہ ٹھہرے. اللہ تعالیٰ قرآن کے سورہ نمبر 2 آیت نمبر 159 میں کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تم حالات اچھے کرنا چاہتے ہو, اگر تم جو ہے بدترین سے بہترین بننا چاہتے ہو, اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایات کو چھپاتے ہیں جبکہ ہم نے اس کو کتاب میں واضح طور پر لوگوں کے لیے بیان کر دیا ہے, تو ایسے لوگوں پر اللہ کی اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. یہ حالات جو چل رہے ہیں, ہم جو عذاب کا حالت سمجھ رہے ہیں یا پریشانی اور مصیبتوں کا جو معاملات چل رہے ہیں, کہیں ہم یہ اللہ کی لعنت کے مستحق تو نہیں بن گئے, لیکن اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے نکلنے کا بھی راستہ بتا رہے ہیں. اسی سورہ نمبر 2 میں, اسی آیت کے آگے 159 کے آگے 160 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں معلوم؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے جو گناہ کر لیا ٹھیک ہے, اب توبہ کر لو, اصلاح کر لو اور بیان کرو. اگر تم توبہ کرو گے, اصلاح کرو گے اور پھر بیان کرنے والے بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لیں گا. اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے. تو اس لیے مسلمانوں یاد رکھو کہ حکمرانوں کو بدلنے کا مت سوچو. سلف صالحین کا ایک قول ہے کہ ہم حکمرانوں پر توجہ زیادہ نہ دیں, حکمرانوں کو بدلنے کی نہ سوچیں, حکمرانوں کے خلاف بات کرنے کی نہ سوچیں, بلکہ خود کو بدلیں, کیونکہ جیسے عوام ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے. خود کو بدلو, حالات کو بدلو. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما دیا, سورہ رعد میں یہ فرما دیا کہ ہم اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک
کہ وہ قوم خود کو نہ بدلے جو ان کے دلوں میں ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو پریشان حال ہیں، جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو دور کرے. جو پریشان حال ہیں ان کی اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے. جو بے روزگار ہے، چاہے وہ بے روزگار مسلم ہو چاہے ہمارے غیر مسلم بھائی بہن ہو، سب کو جو ہے روزگار عطا کرے. اللہ تعالیٰ امن قائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے دیش کو بہت ترقی کی راہ پر لے کر جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دیش کو میں جو ہے بے روزگاری کی شرح کو ختم کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے دیش میں امن قائم کرے. یہ دیش خوب ترقی کرے.